السلام علیکم. آج دا جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. سب سے پہلا سوال یہ کہ یہ جو بجٹ ہے یہ ایک معمہ کیوں بن چکا ہے؟ مطلب ہم سن رہے ہیں پچھلے 7-8 دنوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان. اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان کچھ ایسی ایک دو چیزیں ہیں جس کا عوام کو بالکل نہیں بتایا جا رہا، لیکن ان پہ ان کا ایکا نہیں ہو پا رہا. اب جو پی ایم ایل این کے وزیر ہیں طارق فضل چودھری صاحب، انہوں نے ایٹ لیسٹ یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ 30 جون سے پہلے بجٹ پاس ہو جائے گا، لیکن ڈیٹ انہوں نے کوئی نہیں دی. پہلے 8 جون، پھر 10 جون، اب 12 جون پہ بات چلی گئی ہے. آج سننے میں آیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کریں گے. یہ ملاقات وہ کیوں کریں گے؟ جبکہ کل سے ہم یہ خبریں سن رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مان گئے ہیں، اگری کر گئے ہیں بجٹ پہ، اور بجٹ اب 12 جون کو آئے گا. پھر آج کی ملاقات کیوں ضروری ہے؟ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ بجٹ سے پہلے کوئی بل پاس کرایا جانا ہے. ایک تو آپ ہمیں وہ بتائیں وہ بل کیا ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں وہ کس سے لے کر کس کے سپورٹ کی جائیں گی، اس کی کچھ ڈیٹیلز ہم ہمارے ساتھ شیئر کریں. دیکھیں، یہ معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک پیچیدہ تھا، لیکن اب تو حل ہو گیا. 12 تاریخ کو بجٹ اجلاس جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے، اور صدر زرداری صاحب سے اسحاق ڈار صاحب جو ملنے جا رہے ہیں، وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو بہت کچھ مانگا گیا تھا، اور 2 چیزیں اپروو کی ہیں سیاسی جماعتوں نے مل کے اس بجٹ میں، جو وہ 2 باتیں مان چکے ہیں اس وقت، اور یہ پیپلز پارٹی بھی مان گئی ہے. گورنمنٹ تو خیر پہلے ہی اس کو پش کر رہی تھی. آج پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی بیان آ گیا کہ وہ 550 ارب روپیہ وفاق کو دینے کے لیے تیار ہیں. وہ 1700 ارب روپے کی جو ایک ڈیمانڈ تھی وہ مان لی گئی. اور اس کے ساتھ ہی ایک ابھی یہ جو جس بل کی بات کی جا رہی وہ بل آئے گا یا کس طرح سے قانون سازی ہوگی، وہ یہ ہے کہ صوبے جو ہیں وہ جو ڈیفینس ایکسپنس ہیں، پاکستان کے سلامتی کے اخراجات ہیں، ان میں کنٹریبیوٹ کریں گے. ابھی تو فی الحال وہ بھی پیکج جو ہے وہ اسی 1700 ارب روپے میں ہی ہے، لیکن پھر وہ فارملائز ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو ایک عبوری امداد ہے جو صوبے دے رہے ہیں وفاق کو بغیر کسی قانونی وجہ کے. تو لیکن اس کو جو ہے نا آپ کا ڈیفینس کی، آپ نے صوبوں نے ذمہ داری کا جو فیصلہ کیا، اس کے لیے کوئی قانون سازی کوئی شاید بل کی صورت میں کی جائے گی. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ بجٹ اجلاس تو پہلے سے لیٹ ہو رہا ہے. اس سے پہلے قانون سازی کے لیے کون سا اجلاس ہوگا؟ ایک 4 گھنٹے کے لیے اجلاس بلایا جائے گا، پھر وہ ملتوی ہوگا، پھر بجٹ اجلاس بلایا جائے گا. یہ بھی ایک سوال ہے. اسی لیے بجٹ اجلاس کی ابھی تک ریکوزیشن نہیں مطلب اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی صدر صاحب کی طرف سے. دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر اس کو مالیاتی بل کے طور پہ لے آئیں، اور کیا مالیاتی بل کے طور پر بجٹ اجلاس کے دوران ہی اس بل کو منظور کروایا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ قانونی ماہرین نہیں بتا سکتے، لیکن یہ ایسا ہوگا. یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ یہ خرچہ جو ہے نا سارا وفاق کو نہیں اٹھانا چاہیے. جو پاکستان کے مسلح افواج ہیں، نیول فورسز ہیں، ہماری ایئر فورس ہے، ہماری ملٹری ہے، اس کے جو اخراجات ہیں آنے والے دنوں میں، ریجنل جو کانفلکٹ ہے وہ بہت کمپٹیٹو ہو گیا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ فنڈز کی ضرورت ہے. وفاق کے پاس پیسے تھوڑے ہیں، اب صوبے کنٹریبیوٹ کریں، تو شاید اس کو لیگلائز کیا جائے گا، ایک لیجیٹیمیٹ اس کا راستہ نکالا جائے گا. اس کے لیے بھی کچھ تاخیر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ہم کافی عرصے سے سن رہے تھے اور پروگرام میں ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی سے سندھ لے لیا جائے گا، کراچی لے لیا جائے گا، وزارتیں یا صدارت لے لی جائے گی. لیکن اب لیا تو کچھ نہیں گیا، لیکن دیا جا رہا ہے، اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اب یہ دے دیا جائے گا، وہ دے دیا جائے گا، گلگت دے دیا گیا ہے. حالانکہ خبروں میں کسی قسم کی ریگنگ کی تو خبریں نہیں آئیں، تو ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو بھی کوشچن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان خبروں میں اب کتنی صداقت ہے کہ کیا کیا دیا جائے گا؟ کیا پہلے تو ہے نا کہ کیا کیا لیا جائے گا. یعنی ہمارے بہت سارے سینئر جرنلسٹ جو بار بار کہتے تھے، رگڑ کے لفظوں کو استعمال کرتے تھے، عبد المالک سے لے کر کامران خان تک،
کہ اب فیصلہ ہو جائے گا، پیپلز پارٹی کو نکال دیا جائے گا، اقتدار سے باہر کر دیا جائے گا، ان کی اب ضد نہیں چلے گی، اب یہ ہو جائے گا. تو ہم پاسبلٹیز دیکھ رہے تھے. اس وقت بھی میرا یہ خیال تھا کہ یہ کوئی سیاسی جماعتیں ترنوالا نہیں ہوتی کہ کوئی آئے اور اس کو ایک ڈش کے طور پر اس کو کھا کے چلا جائے. یہ پاسبل نہیں ہوتا. پاسبلٹیز ہوتی ہیں. دیکھیں جس طریقے سے سیاست میں، سیاست کو کہتے ہیں نا کہ گیم آف پاسبلٹیز ہے، اسی طرح اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی پاسبل جو ارینجمنٹس ہے اس کے اندر رہ کے ہی کھیلتی ہے، اپنی وہ کھیل کھیلتی ہیں. وہ کوئی وہ نہیں ہوتا کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کا مطلب یہ تو نہیں ہے، یا تو پھر یہ ہے کہ بالکل مارشل لا لگا دیں. تو پیپلز پارٹی نے بہت اچھے طریقے سے نیگوشیٹ کیا ان ساری چیزوں پہ. بلڈ اپ تو بہت بڑا کیا گیا تھا کہ اب ان کی ایسی کی تیسی ہونے والی ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کیا کہ ہر اجلاس جو تھا وہ ایوان صدر میں ہو رہا ہے. حکومت بار بار صرف بجٹ پاس کروانے کے لیے بلاول بھٹو سے مل رہی ہے، اس سے اپائنٹمنٹس لے رہی ہے، اور وہ جو تاثر تھا نا ایک کہ پیپلز پارٹی کے بغیر اس دفعہ بجٹ پاس کروایا جائے گا اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ لیا جائے گا، اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون ویسے ہی سادہ اکثریت حاصل کر چکی ہے، پیپلز پارٹی کی اب ضرورت ہی نہیں رہی. تو پیپلز پارٹی نے ہر انچ پہ بتایا ان کو کہ ہماری آپ کو ضرورت ہے اور آپ ہم سے بات کریں. اچھا پھر جو پیپلز پارٹی کے جو پریجوڈس تھے سندھ میں، وہ ایم کیو ایم والے بات کر رہے تھے بار بار کہ اس دفعہ تو یہ ہو جائے گا، اور ہماری یہ شرط ہے کہ صوبے جو ہیں وہ شہروں کو فنڈز اس طرح سے دیں، وہ قانون سازی لازمی ہوگی، اس کے بغیر ہم بجٹ کے لیے ووٹ نہیں دیں گے. گورنر ان کا بحال کیا جائے. یس. پھر انہوں نے کہا کہ گورنر صاحب کو، ہمارا جو گورنر ہے وہ بھی بحال کریں، پھر بجٹ کے لیے وہ. تو ان بیچاروں کی تو کسی نے سنی ہی نہیں، کیونکہ ان کی حیثیت بھی چھوٹی سی حیثیت ہے. وہ ہر فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، اور ان کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا ایم کیو ایم والوں کو کہ ان کے کون کون سے لوگ وزیر لیے جا رہے ہیں. جیسے اس دفعہ جو کمال صاحب ہیں، جو ایکس میئر ہیں مصطفیٰ کمال، وہ جب ان کو منسٹر بنایا گیا تھا تو ایم کیو ایم کے کنوینر کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ منسٹر بن رہے ہیں. پچھلے ٹینیور میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو ان کے وہ تھے ایک قانون دان، ان کو وزیر قانون بنایا گیا تو ایم کیو ایم کو نہیں پتا تھا، اور وہ کہتے بھی تھے کہ یہ ہمارے کوٹے سے نہیں بنا. تو ایم کیو ایم اپنے طور پہ ایک باتیں کر رہی تھی، لیکن یہ موقع تھا، سارے پیپلز پارٹی کے مخالفین کہہ رہے تھے کہ اب یہی موقع ہے، ان کو رگڑا لگا دیں. لیکن اسی موقع کو پیپلز پارٹی نے اپرچونٹی میں بدلا ہے. یہ ایک سیاست ہے ان کی، زرداری صاحب کی، جس کو داد دینے کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو سوال ہے نا اس وقت، میں کل سن رہا تھا انہی مالک صاحب کو، وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کشمیر بھی پیپلز پارٹی کو دینے کا فیصلہ کر لیا گیا، جو اگلے 27 جولائی کو الیکشن ہونا ہے. اچھا آپ نے بات درست کی کہ گلگت بلتستان کا بھی جو الیکشن تھا وہ 2 مختلف بیانیوں پہ الیکشن لڑا جا رہا تھا. بالکل. ایک بیانیہ تھا ڈیولپمنٹ کا بیانیہ، جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سڑکیں بنائیں گے، ہم ڈیمز بنائیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے. اچھا جبکہ بلاول بھٹو کا بیانیہ تھا حقوق کا بیانیہ، جی لانگ ٹرم حقوق، جو وہاں کے لوگوں کے حقوق ہیں، جو کہ آئینی حقوق، ان کا حق ملکیت اور جو باقی چیزیں تھیں، ڈوگرا زمینوں کا سوال ہیں وہ، یس، اور باقی بہت کچھ. تو بلاول بھٹو نے جو ان کی جو اصل لڑائی تھی، حقوق کی لڑائی، جس کو وہ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں وہ حق حاصل نہیں جو عام پاکستانی کو حاصل ہے، تو بلاول بھٹو نے وہ کیمپین چلائی اور وہ جیت گئے. اچھا رہ گئی بات وہاں پہ پی ٹی آئی کو آؤٹ کرنے کی. میں سن رہا تھا فواد چودھری کو، ان کا کہنا تھا کہ ایک ایسا دنگل جس میں مخالف فریق کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں اور پھر کہیں کہ کوئی جیت گیا ہے تو وہ کیسے جیت گیا. تو اس میں پھر کہوں گا کہ ایک دوست ہے ہمارے سیاسی تجزیہ نگار، جنہوں نے جا کے وہ سارا ٹریول کیا تھا، کور کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کو موقع بھی ملتا، ان کے لوگوں کو علاقہ بدر نہ بھی کیا جاتا،
تو 19-20 کا فرق پڑنا تھا. ان کا کہنا تھا کہ جو نیریٹو کی فائٹ ہے وہاں پہ اس طرح سے پی ٹی آئی کی ایگزسٹنس نہیں ہے جیسے پنجاب میں اور باقی. وہاں پہ لوکل ایشوز جو ہیں نا وہ زیادہ ایک ان کی ایک کیفیت ہے. ابھی 2 جیتے ہیں, ہو سکتا ہے اگر ان کو موقع مل جاتا تو 2 یا 3 جیت جاتے. مسلم لیگ نون کو کتنا بڑا موقع ملا, ان کے 4 یا 5 جیت سکے. تو یہ کہنا کہ موقع نہیں ملا شاید کسی حد تک سیاسی طور پر تو یہ بہتر بات ہے, لیکن اگر موقع ملتا بھی تو اوور ویلمنگلی پیپلز پارٹی کی جو کیمپین تھی وہ سب سے بہتر تھی. اور انہوں نے جو ووٹ لیا ہے, ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹوٹل ووٹ لیا ہے نا پیپلز پارٹی نے پورے جی بی سے, وہ باقی ساری جماعتوں کا ووٹ اکٹھا کر لیا جائے اور آزاد امیدواروں کا ووٹ اکٹھا کر لیا جائے تو پیپلز پارٹی کا ووٹ زیادہ ہے. یعنی نمبر آف ووٹ جو ہے نا ٹوٹل اس میں زیادہ ہے. تو مسلم لیگ اس الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون کے بہت سارے حامی تجزیہ نگار وہ لکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون بطور پارٹی جیسے اپنی گراؤنڈ لوز کر رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ جیسے میاں صاحب کو ایک دفعہ لے جایا گیا وہاں پہ اور پھر وہ سوئٹزرلینڈ چلے گئے واپس, اور ان کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے وہاں کیمپین کی گئی اور جس طرح سے پنجاب اور وفاق جو مسلم لیگ نون کے پاس ہے ان کے درمیان ایک جو رابطے ہیں وہ بہت ٹوٹے ہوئے ہیں, تنظیم نہیں ہے. سارا پنجاب بیوروکریسی کے ذریعے اور وزیروں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے. وزیروں کا مسلم لیگ نون کی تنظیم سے اور عوام سے جو ان کے ووٹر ہیں ان سے رابطہ کٹا ہوا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف اس طرح سے کہ مریم صاحبہ بہت اچھے کام کر رہی ہیں, اس کو کیش کروا لینا سیاسی طور پہ, اس کے لیے ایک تنظیم ہونی چاہیے, ایک سیاسی ایک انجن ہونا چاہیے. وہ کافی حد تک وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں اس وقت موجود نہیں ہے. جو مسلم لیگ نون کے تجزیہ نگار ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں. اچھا, پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو شہباز شریف فیملی ہے اور میاں نواز شریف صاحب فیملی, اس کے ان دونوں کے درمیان زیر زمین کافی اختلافات ہیں. حمزہ کو پنجاب کا صدر بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی ایک وقت میں, اور ان کے لیے کہا جا رہا تھا کہ ان کو ایک دفتر بنا کے دیا جائے گا تاکہ ورکر سیدھے ان کے پاس آئیں, یا ایک تو اس حوالے سے بھی بعض ذریعوں نے یہ خبر لیک کی کہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے پنجاب کی, مریم صاحبہ اور جو صوبائی حکومت ہے, انہوں نے باقاعدہ یہ انتظامیہ کو کہہ دیا تھا کہ آپ نے حمزہ صاحب کی طرف سے آنے والے کسی کام کو نہیں کرنا. یہ خبریں ہیں یہاں پہ. تو جو کوارڈینیشن نہ ہونا اور پھر سیاسی سطح پہ تنظیم کا اس طرح سے کام نہ کرنا, لوگوں کے کام نہ ہونا, ہر چیز کو اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف اصول پسندی اور میرٹ پہ ہوگا تو یہاں پاکستان کی سیاست ذرا تھوڑی سی اور طرح کی ہے. اسی طرح وفاق میں ان کے پاس جو اختیارات ہیں, ایک طرف شہباز شریف صاحب جو ہیں, کہا تو جاتا ہے کہ بڑے مضبوط ہیں, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے ان کے اوپر, دوسری طرف پیپلز پارٹی جو کہ جن کی کیبنٹ میں تو ریپرزنٹیشن نہیں ہے لیکن وہ ہر سٹیپ پہ اپنی چیزیں ان سے منوا رہی ہے. تو یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے مسلم لیگ نون کی, ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اپنی سیاست کی, کیونکہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جس طرح سے گلگت بلتستان میں بلاول بھٹو نے ایک عوامی سیاست کی, ایک تجزیہ نگار تو یہ کہہ رہے تھے, میں ٹی وی پہ سن رہا تھا کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کی بیماری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں پہ ایک پاپولر سیاست دوبارہ شروع کی جو پیپلز پارٹی کی اوریجنل بیس ہے جس کے اوپر, کیونکہ زرداری صاحب جو ہیں وہ تو جوڑ توڑ کی اور ڈرائنگ روم پالیٹکس بہت اچھی کر لیتے ہیں, لیکن جو عوامی سیاست تھی وہ پیپلز پارٹی کی ختم ہوئی تھی, جس کو بلاول بھٹو نے ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیا, اور دونوں نے, آصفہ صاحبہ نے اور بلاول صاحب نے مل کے ایک عوامی لہر کریٹ کی جی پی میں. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو کام مسلم لیگ نون پنجاب میں نہیں کر سکی, یعنی مسلم لیگ نون پنجاب میں طاقت میں ہے, اقتدار میں ہے, سارا کچھ ہے, لیکن ابھی تک خطرہ یہ ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سب سے مطلب پاپولر جماعت ہے. یعنی الیکشن میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا آمنا سامنا اگر ہو تو مشکل ہوگا
مسلم لیگ نون کے لیے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اگر جی بی میں تحریک انصاف آ بھی جاتی تو پیپلز پارٹی اوور ویلمنگلی جیت سکتی تھی۔ ابھی کشمیر پر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ کشمیر میں جو سینسٹیوٹیز نئی پیدا ہو چکی ہیں، یہ جو تاجر اتحاد ہے، انہوں نے جس طریقے سے وہاں پہ حالات بنا دیے ہیں، اور وہاں پہ پی ٹی آئی کی پریزنس زیادہ ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ پسند نہیں کرتی، تو ان کا خیال ہے کہ وہاں پہ بھی اگر پیپلز پارٹی اور یہ اس طرح کا پاپولر لہر جو ہے بلاول کی اگر وہ چلتی ہے تو چلنے دی جائے، اور ان کو یہ فائدہ۔ لیکن میں یہاں ذکر پی ٹی آئی کا بھی کروں گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کو سپیس نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس، یا پی ٹی آئی کے لیے کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، یا اگر وہ ووٹ لیتے بھی ہیں سمبل کے بغیر تو وہ ووٹ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، ان کے لوگوں کو ہرا دیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہی نہیں ہے، حقیقت بھی ہے یہ بات۔ لیکن اس کا حل کیا ہے، یا یہ اس سطح پہ نوبت کیوں آئی؟ اگر پی ٹی آئی بھی ایک جماعت کے طور پہ سیلف سرچنگ کرے، اپنی سول سرچنگ کرے، تو ان کو اندازہ ہوگا کہ جو طاقت پی ٹی آئی کے پاس تھی جس وقت نو کانفیڈنس میں عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا، اس طاقت کو اگر ساتھ رکھا جاتا، پنجاب میں گورنمنٹ تھی، کے پی میں گورنمنٹ تھی، کشمیر میں گورنمنٹ تھی، جی بی میں گورنمنٹ تھی، 4 حکومتیں تھیں، اور وفاق سارا اسلام آباد کی حد تک محدود تھا، اور اس کو اگر یہ ڈائجسٹ کر لیتے، نو کانفیڈنس موومنٹ کو ہضم کر لیتے کہ یہ ہو گیا ہے، یہ ریالٹی ہے، اب اس کے ساتھ آگے چلنا ہے، اور یہ جو ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہے عمران خان صاحب، اس کو ہیڈ آن لینے کی بجائے یا 9 مئی کرنے کے بجائے، یا ان سختیوں سے تو سارے گزرے ہیں، ان سختیوں سے پیپلز پارٹی بھی گزری ہے، ان سختیوں سے نون لیگ بھی گزری ہے، اور تھوڑا سا ڈپلومیسی سے اس وقت وہ ٹائم گزار لیتے عمران خان صاحب، تو آج وہ اس پوزیشن میں نہ آتے کہ ان کو مکمل طور پہ ان کا سمبل ہٹا دیا جاتا، یا تو ان کی انگیجمنٹ اگر رہتی سسٹم میں، اگر وہ اپنی سپیس نہ چھوڑتے تو شاید اتنی بری صورتحال نہ ہوتی جتنی اب ہے۔ بالکل فیئر بات ہے، کیونکہ یہ سیاست ہے، پاسبلٹیز کی ساری کہانی ہے۔ پھر اس کے بعد بھی موقع ملا، یعنی میری بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، 28 فروری کا جو الیکشن آیا جس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ تاریخی دھاندلی ہوئی، اس میں بھی ایک اپرچونٹی تھی ان کے لیے کہ اگر یہ سمجھتے کہ اس کو سیاست کے طور پہ کرنا ہے، یہ کوئی ٹرائبل وار نہیں ہے، کوئی خاندانی دشمنی نہیں ہے، تو وہ ہاتھ ملاتے نا پیپلز پارٹی کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کا سارا پلان چوپٹ ہو جاتا۔ لوگ کہتے ہیں یہ پاسبل نہیں تھا۔ پاسبلٹیز کریٹ کی جاتی ہیں، کوشش کی جاتی ہے، تو سیاسی جماعتیں جب کوشش کرتی ہیں تو بعض اوقات اسٹیبلشمنٹ کے پلان الٹ جاتے ہیں۔ ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر کے سامنے اس وقت کی جو 85 کی اسمبلی تھی، انہوں نے ایک کوشش کی، انہوں نے اسپیکر ضیاء الحق کا نامینی جو اسپیکر تھا اس کی بجائے اپنا اسپیکر لے آئے۔ اسی طرح بعض اوقات اگر سیاسی جماعتیں مل کے فیصلہ کرتی ہیں، جیسے 18ویں ترمیم ہم بار بار کہتے ہیں، جیسے 8ویں ترمیم کو میاں نواز شریف صاحب نے ختم کیا، اس میں ساری جماعتیں شریک ہوئیں، 18ویں ترمیم میں ساری جماعتیں شریک ہوئیں، تو سیاسی جماعتیں اپنی سپیس اگر سیاست کریں تو وہ کم نہیں ہوگی، وہ بڑھے گی۔ اور اسٹیبلشمنٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ بیہیو کر رہے ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ بھی جو اس سطح پہ جاتی ہے نا، دیکھیں الیکشن ہرواتی ہے، وہ پیپلز پارٹی کو 4 الیکشن ہروائے اسٹیبلشمنٹ نے، مسلم لیگ نون کو 2-3 الیکشن ہروائے اسٹیبلشمنٹ نے، ایک پی ٹی آئی کو ہروا دیا تو کیا ہوا؟ اچھا پھر پی ٹی آئی کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ زمانے اور تھے 90s کے، اب سوشل میڈیا ہے، اب یہ ہے، اب ہم بدل دیں گے۔ بھئی کیا بدل دیں گے؟ اب وہ آپ کہیں پہ بولنے کے قابل نہیں ہے کسی فورم پہ۔ تو اگر پی ٹی آئی سیاست کرتی، آج بھی پی ٹی آئی سیاست کرے، تو پی ٹی آئی جتنی مقبول جماعت ہے وہ سب سے لیڈنگ رول پلے کر سکتی ہے، لیکن ان کے لیے اپنی گراؤنڈز
پہ واپس پاؤں رکھنے کی ضرورت ہے. وہ لڑائی جو خواب میں لڑی جا رہی ہے یا جو کی بورڈ واریئرز لڑ رہے ہیں جو امریکہ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے لوگ لڑ رہے ہیں, وہ خواب ان کا کبھی پورا نہیں ہوگا کہ کہیں سے ملٹری سے سپورٹ آئے گی اور وہ بلا کے عمران خان صاحب کو کہیں گے کہ وزیر اعظم بن جائیں. ٹھیک ہے سر, آپ کی ڈبیٹ میں سے میں ایک چھوٹا سا سوال نکالنا چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ میں پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ سے ایک امپورٹنٹ سوال پوچھوں. پی ٹی آئی کے جو دیکھنے والے ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ گلگت میں ان کا فٹ پرنٹ نہیں تھا, اسی لیے پیپلز پارٹی جیتی ہے, وہ گلگت والے پی ٹی آئی کا بیانیہ نہیں خریدتے. تو جو 2020 میں پی ٹی آئی جیتی تھی, اس کا مطلب یہاں تو وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا نتیجہ تھا, یہاں پر جو آج ہوا ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا نتیجہ ہے. دیکھیں, پولیٹیکل انجینئرنگ تو ہر الیکشن میں ہوتی ہے. اس دفعہ بھی ہوئی ہے. وہ یہ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا. اچھا, اگر پی ٹی آئی الیکشن لڑتی تو ہو سکتا ہے یہ جتنے آزاد کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ان میں سے زیادہ تر ان کے لوگ ہوتے. ابھی 2 لوگ ہیں, ہو سکتا ہے 5 یا 4 ہوتے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 24 میں سے 22 جیت جاتے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. وہاں پہ اس طرح کا درجہ حرارت ہی نہیں تھا. اچھا, اسی طرح ملک کے دوسرے حصوں میں بھی جب پی ٹی آئی آئے گی الیکشن لڑنے کے لیے, جب ان کو ایک فیئر پلے ملے گا تو کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ سویپ کر جائیں گے پورے پاکستان میں. وہ نہیں ہوتا. بہت ساری نئی ریالٹیز, بہت سارا پلوں کے نیچے سے نیا پانی گزر چکا ہوتا ہے. لوگوں کے مائنڈ بدل جاتے ہیں. یعنی 8 سال پہلے 4 سال پہلے میاں نواز شریف اتنے پاپولر تھے کہ وہ لندن سے ٹیلی فون پہ خطاب کرتے تھے اور ہزاروں لوگ جو تھے وہ اشش کر رہے ہوتے تھے, نعرے لگا رہے ہوتے تھے. آج میاں صاحب جو ہے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بعض اوقات سیاست میں اچھا برا ٹائم آتا ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر, پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی. پیپلز پارٹی سیاسی طور پر تو ہمیں مضبوط ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اگر ہم تاریخ پڑھیں تو ایک نیوٹرل بندہ بھی یہ انالیسس کر سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے ذاتی مفادات سے زیادہ پاکستان کے مفادات کو, ملکی مفادات کو ترجیح دیتی ہے. لیکن ان ساری جیت کے باوجود, گلگت میں الیکشن جیتنے کے باوجود, اگر وہ اپنی گورننس کا نظام بہتر نہیں کریں گے تو ان کے پاؤں مضبوط نہیں ہو پائیں گے, ان کو واپس دلدل میں دھکیل دیا جائے گا. فار ایگزامپل گھوسٹ ٹیچرز کی ہم بات سنتے ہیں. اگر ہم ایجوکیشن کا مدعا لے لیں, وہاں پہ ابھی بھی ٹارٹ والے اسکول ہیں, دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں, وہاں پہ اور لوگوں کا قبضہ ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ایسے تو نہیں چلے گا؟ جو ہمارا میڈیا دکھاتا ہے نا, وہ یہی دکھاتا ہے. ٹوٹی ہوئی دیواریں, اسکولوں میں وڈیروں کی بینچیں بندھی ہوئی ہیں, اور ٹیچر جو ہیں وہ گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں, اور اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے پاس وہ جو جاتے ہیں نہ چھت ہوتی ہے نہ بیٹھنے کے لیے جگہ ہوتی ہے. یہ ایک تصویر ہے جو سندھ کی ایجوکیشن کے بارے میں بھی یہی دیکھتا تھا. ہر ٹیلی ویژن چینل پہ یہی دکھایا جاتا تھا. لیکن پچھلے دنوں جب ہم بات کر رہے تھے کہ سندھ میں ان کو کرنا چاہیے کچھ, تو وہاں سے ایک دوست نے ایک نوٹ بھیجا مجھے چھوٹا سا, صرف ایجوکیشن کا. آپ نے ایجوکیشن کی بات کی نا, تو مجھے وہ یاد آ گیا. اچھا, وہ اس نے کہا جی کہ اس وقت جو ٹوٹل 40,000 سکول ہیں سندھ میں جو سرکاری سکول ہیں, اور تقریباً 2 کروڑ بچے وہاں پہ اس وقت داخل ہیں ان سکولوں میں. اچھا, جو حیرت انگیز بات بتائی انہوں نے کہا کہ پچھلے چند سالوں میں 2-3-4-5 سالوں میں یا 5-6 سالوں میں تھرڈ پارٹی ٹیسٹنگ کے تحت وہ ٹیچرز کی جو تعیناتی, مطلب ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, نوکریاں ٹیچرز کو ملتی ہیں. تھرڈ پارٹی ایک ٹیسٹنگ پروجیکٹ ہے, اس کے ذریعے جو ٹیسٹ پاس کرتا ہے تو اس کو نوکری ملتی ہے. اچھا, اور پھر جو فیس ریکگنیشن ہے اس کے اوپر حاضری ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ٹیچر جو ہے وہ حاضری لگائے بغیر تنخواہ لے. وہ جو ہمارے پرائیویٹ دفتروں میں نہیں فیس ریکگنیشن پہ جا کے آپ وہ جب تک آپ کی حاضریاں نہیں ہوں گی آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی. یہ ایک انہوں نے گھوسٹ ٹیچرز کا ایک علاج کیا. اور اسٹوڈنٹس کا بھی جو حاضری ہے وہ QR کے سسٹم کے تحت ہو رہی ہے, جو کہ بہت ماڈرن ہے, جو کہ سندھ کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس کے سرکاری اسکولوں میں ایسا ہوگا, لیکن وہاں پہ ایسا ہے. اب ہم فزیکلی تو نہیں گئے دیکھنے کے لیے, لیکن جو اس نے مجھے بتایا, اس نے یہ بھی بتایا کہ جو 2008 سے پہلے وہاں پہ 10 سرکاری یونیورسٹیاں تھیں, اب 30 سرکاری یونیورسٹیاں ہیں. پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ٹیچر لائسنسنگ پالیسی ایک بنائی گئی ہے, جو کہ ہماری ریجن میں بہت کم ملکوں میں ہے.
تو وہ ان کا خیال ہے کہ جو ایجوکیشن ہے، اور پھر جو منسٹر ہے، منسٹر فار ایجوکیشن سردار شاہ صاحب، جی ان کے بارے میں کچھ سال پہلے 3-4 سال پہلے میں خود ٹی وی پہ سن رہا تھا، جیو پہ ہی غالباً، کہ اس نے کہا تھا کہ میرے اپنے بچے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں. ہمارے اس پنجاب میں یا باقی صوبوں کے وزیر تعلیم کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہو. خود ہمارے بچے سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھے ہوئے. تو وہاں جو کام ہو رہا ہے سندھ میں، یا وہ اس کا بتاتے نہیں ہیں یا لوگوں کو لے کر نہیں جاتے. ان کا جو بار بار ایک ہی طرح کی ایک اسٹیریوٹائپ امیج بنایا گیا ہے، وہی ہمیں نظر آتا ہے اب تھوڑا. ٹھیک ہے، لیکن سر پھر بھی ہم اس کو پنجاب کے ساتھ اور پنجاب کی ترقی کے ساتھ ایکویٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نے کراچی ٹریول کیا ہوا ہے بائی روڈ، تو اس میں نا آپ کو جو پنجاب میں ہمیں سین دیکھنے کو نہیں ملتے. فار ایگزامپل لوگ بیٹھے، صرف چھت ہے، بانس کی چھت ہے مطلب، اور اس کے نیچے لوگ کالے کالے بچے بیٹھے ہوئے ہیں دھوپ میں. دھوپ کی وجہ سے میں کوئی تعصب نہیں پیش کری، لیکن دھوپ. پھر ایک نا کوئی شہر آتے جس میں ایک یونیورسٹی ہے، آئی گیس بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی ہے، کیا اس یونیورسٹی کا نام تھا، اس کے آس پاس کھنڈر، مطلب یلو کلر کے پتھر اور مٹی ہی مٹی، اور وہ لگ رہا تھا کہ کس کا دل کرے گا یونیورسٹی میں آگے پڑھنے کا ان راستوں سے گزرتے ہوئے. تو پھر بھی آپ پنجاب کے ساتھ اس کو ایکویٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں جو پنجاب ہے نا، پنجاب کی ترقی مسلم لیگ نون کی منہور منت نہیں ہے. پنجاب ہمیشہ سے ترقی یافتہ رہا ہے، ہمیشہ سے. اور پنجاب کی یہ جو یہ نہری نظام جو گورے نے بنایا تھا، اور جو چکوک بنائے تھے، اور جس طرح سے ڈیولپ کیا گیا پنجاب کو، اور جتنے تعلیمی ادارے پنجاب میں گورا ہی دے کر گیا ہوا ہے، نہروں کے پل بنا کر دے کر گیا ہے. آپ نے تو سکھر براج پاکستان سے تھوڑا بعد میں بنا ہے شاید سکھر براج، یا تھوڑا پہلے بنا ہوگا، لیکن آپ کے ادھر 5 دریاؤں کے پل، آپ کا جو نہری نظام ہے، وہ انگریز نے بہت شاندار طریقے سے ڈیزائن کیا تھا. پنجاب کی خوشحالی جو ہے، انڈیا کا پنجاب بھی جو ہے، وہ ریسٹ آف دی اسٹیٹس جو انڈیا کی دوسری ان سب کے مقابلے میں خوشحال ہے. تو پنجاب جو ہے وہ سندھ سے، یا ہمارے جنوبی پنجاب سے، یا کے پی سے، یا بلوچستان سے ہمیشہ سے فرق رہا ہے. پہلی تو بات یہ. اچھا ہاں، مسلم لیگ نون نے جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے اس میں بہت کام کیا، جو کہ پیپلز پارٹی نے نہیں کیا. اس کی وجہ سے ظاہری ایک ہمیں ترقی نظر آتی ہے. لیکن ابھی آپ دیکھیں، میں کل ہی پوچھ رہا تھا کسی سے، جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں لاہور کے اور پنجاب کے، وہ خاموشی سے پرائیویٹائز ہو رہے ہیں، انتہائی خاموشی سے پرائیویٹائز ہو رہے ہیں. اور جب وہ پرائیویٹائز ہو جائیں گے تو مجھے بتائیں کہ وہاں پہ جب آپ کی براہ راست مداخلت ہی سرکار کی ختم ہو جائے گی، تو آپ عام آدمی کی صحت کو کیسے گارنٹی کر سکتے ہیں؟ تو ہم بعض اوقات جو ہوتا ہے نا کہ شو کیس کی گئی ترقی کو دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات ایک ایسا گھر جہاں پہ چیزیں ارینج نہیں کی گئی ہوتی، لیکن وہ ایک پرانی حویلی ٹائپ لگ رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں زیادہ فیشنیبل بھی نہیں لگ رہا ہوتا، ٹرینڈی بھی نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن اس میں بعض اوقات ڈیپتھ زیادہ ہوتی ہے اس گھر کی نسبت، جو 10 مرلے کا بھی ہو لیکن اس کی ہر اینٹ سجائی گئی ہو. تو یہ 2 طرح سے دیکھنے کے نا ماڈلز ہیں لائف کو دیکھنے کے. میں انڈیا گیا تھا 2002-03 میں، تو مجھے لگا کہ پاکستان ترقی میں ان سے بہت آگے ہے انڈیا سے. انڈیا میں یہی حالت تھی جو آپ بتا رہی ہو، کہ سینکڑوں کلومیٹر تک زندگی اس طرح سے نظر ہی نہیں آتی تھی رائٹ لیفٹ پہ. پھر وہاں پہ جو دلی کی سڑکوں پہ، بمبے کی سڑکوں پہ جس طرح سے غریب لوگ بیٹھے نظر آتے تھے، وہ پاکستان میں تو اس طرح سے نظر نہیں آتے. لیکن کیا جو آپ کی معاشی انڈیکیٹرز ہیں، یا دنیا میں جو ایک رینکنگ ہے، اس میں آپ سٹرگل کر رہے ہیں، آپ اپنی اکانومی میں سٹرگل کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم 4تھی یا 5ویں اکانومی، وہ تو 3ری کہہ رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے. 4تھی 5ویں اکانومی تو وہ ہے نا. ایک ایسا ملک وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ 40-50 کروڑ مڈل کلاس ہے، وہ دنیا میں کہاں ہو سکتا ہے؟ ہماری آبادی کا ڈبل. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جہاں ان کی خامیاں ہیں وہاں خوبیاں ہوتی ہیں. ہر چیز کے کچھ نہ کچھ وہ ہوتے ہیں، پلس پوائنٹ ہوتے ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں. ہمارا البتہ GT روڈ سارا جو ہے وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ
اس ریجن میں سب سے ترقی یافتہ علاقہ ہے. لیکن جو اگر آپ ہیومن ریسورس انڈیکیٹرز دیکھیں ہمارے لاہور میں، میں ہیومن ریسورس کی بھی بات کروں، ہمارے لاہور میں کتنے نوجوان ہیں جو اسکولوں سے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں، جن کے پاس جاب نہیں ہوتی، جو پڑھتے ہیں جن کے پاس جاب نہیں ہوتی. کتنے لوگ ہیں. ہمارا پانی لاہور کا پینے والا ہے، لاہور کا پانی جو پینے والا ہے لوگ سارے خرید کے پانی پیتے ہیں. تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. وہ کہتے ہیں کراچی میں پانی نہیں ہے، اور ہمارے پاس پانی ہے لیکن ہیپاٹائٹس کر رہا ہے سارے کا سارا. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو ہم نے میٹرو بنائے ہیں سڑک کے اوپر، جو آرکیولوجسٹ کہتے ہیں کہ اس نے آپ نے لاہور کا حسن ہی تباہ کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ اب یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ سیمنٹ اور بجری جو ہے اس کا ایک شہر ہے، اس کی جو ایک تہذیبی شکل تھی وہ بدل گئی. تو ہر چیز کے اوپر مختلف لوگ مختلف طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. سر لیکن آج جو کامنٹس میں لوگ ہوں گے نا، وہ آپ کو ضرور کہیں گے کہ آپ کراچی شفٹ ہو جائیں پلیز، یا سندھ چلے جائیں، آپ پنجاب میں کیوں رہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں، کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن میرا ایک اوپینین ہے، کسی کا کوئی بھی اوپینین ہو سکتا ہے. دیکھیں ہم عقل مند لوگوں سے مخاطب ہیں. جو نفرت ہیٹ سپیچ والا بندہ ہے، گالم گلوچ والا بندہ ہے، اس سے تو ہم مخاطب ہی نہیں ہیں. اور ایسے بندے سے بھی مخاطب نہیں ہے جو کہ کلوز مائنڈ ہے. ہاں کوئی ایسی بات کرے نا جس کے نتیجے میں ہم کہیں کہ یہ اس نے بڑی بریلینٹ اور اچھی بات کی ہے. سیاسی جماعتیں جب تک بلوغت حاصل نہیں کرتی، سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو کام ہے نا گلی محلے کے، سڑکوں کے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، ساری دنیا میں یہ کام جو ہے یہ کون کرتا ہے؟ یہ آپ کا لوکل باڈی سسٹم کرتا ہے. جو آپ کے پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں ان کا جو سب سے لوور ڈھانچہ ہوتا ہے، گراس روٹ لیول پہ کام ہو رہا ہے. جو اپر لیول پہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ پالیسیز بنتی ہیں. وہ آپ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہاں پہ جو کمیٹیز ہیں وہ قانون سازی کرتی ہیں، پالیسیز بناتی ہیں، ان کو امپلیمنٹ جو ہے آپ کی ایگزیکٹو کرتی ہے، بیوروکریسی کرتی ہے. آپ کے ملک کی بیوروکریسی چھپ جاتی ہے سیاستدانوں کے پیچھے، اپنی ناکامیوں کو سیاستدانوں کی ناکامیوں کے پیچھے چھپا لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر، بس آئی ایم سوری ٹو کٹ یو، ہم اس پہ ایک ڈیٹیل میں پروگرام کریں گے. آج ٹائم تھوڑا سا کم ہے. کہ آزاد کشمیر میں جو شوکت نواز میر ہیں اور خواجہ مہران ہیں، ان کی ایک کال لیک ہوئی ہے جس کے بارے میں بیرسٹر عقیل اور طلال چودھری بھی بات کر رہے ہیں. تو اس میں تو یہی سامنے آیا کہ وہ لوگ غنڈہ گردی کرنا چاہ رہے ہیں، دہشت گردی کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان پہ جو بین لگایا گیا ہے، ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا گیا ہے، وہ ان کے ساتھ بالکل ٹھیک کیا گیا ہے. تو وہ تو ذاتی مفاد کی بات کر رہے ہیں، ملک کی اپنے عوام کے مسائل کی اور مفاد کی تو بات ہی نہیں کر رہے. تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جب وہ شروع میں یہ تنظیم بنی تھی اور جب انہوں نے اپنے پوائنٹس ایک ایجنڈا بنایا تھا کوئی 14-15 پوائنٹس کا، اس سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، یہ تاجر ہیں، یہ کشمیر کے لوگوں کے جو حقیقی مسائل ہیں جن کو سیاستدانوں نے ایڈریس نہیں کیا ان کی آواز ہیں، اور کشمیریوں نے ان کا ساتھ بھی دیا تھا. تو ہمیں اس میں ایک لیجیٹیمیسی نظر آ رہی تھی، اور اسی لیے ہم نے 1-2 پروگرامز میں کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے. لیکن یہ جو کال ابھی لیک ہوئی ہے اور جس کا کنٹینٹ ہم نے سنا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مطالبات تو ان کے اپنی جگہ پہ بجا تھے، لیکن ان کا خیال کیا تھا؟ ان کا خیال یہ تھا جیسے گورنمنٹ نے ان کے سارے پوائنٹس مان لیے تھے سوائے اسپیشل سیٹس کے، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ وہ اپنے آپ کو ریکنسائل کرتے، ایڈجسٹ کرتے، اور اس کو پہلے کوشش کرتے کہ یہ 15 سیٹیں، کتنی سیٹیں ہیں اسپیشل سیٹس؟ جو 12 ریفیوجی سیٹس. ہاں، پہلے ان کو 4 کو کم کرواتے، پھر ان کو آگے جا کے کم کرواتے، دھیرے دھیرے پروسیس میں آ جاتے مذاکرات میں، تو ایک رستہ نکل آتا. لیکن وہ بڑے آرتھوڈاکس انداز میں انہوں نے کہا نہیں ابھی کرو ورنہ نہیں کرو، تو ڈیڈ لاک کر دیا. اور پھر اب جو صورتحال سامنے آئی، وہ اپنی اس طاقت کو کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں، اس کو وہ بدلنا چاہ رہے تھے ایک دہشت کے ساتھ، یعنی ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا کرنا چاہ رہے تھے. راولہ کوٹ میں حساس ادارے کے ایک ہاسپٹل کے اوپر اٹیک کرنا اور چھت سے فائر کرنا، تو وہ تو ایک پورا ایک اینٹی اسٹیٹ پوری ریفلیکشن تھی اس کے اندر، اپنے حقوق سے آگے اب ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی
سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کے کبھی نہیں جیت سکتی، جی اور کشمیر میں تو بالکل بھی نہیں لڑ سکتی، وہ سب سے حساس ایریا ہے۔ اب راولہ کوٹ میں آپ 7 پونچھ سیکٹر لگتا ہے، انڈیا ہے، وہاں پہ موقع دیا جا سکتا ہے کسی بھی تنظیم کو کہ وہ آئے اور ہتھیاروں کے ساتھ، وہ حساس اداروں کے ساتھ لڑنا شروع کر دے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو کچھ زیادہ سمجھا، یا ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اس طریقے سے ان کو کمزور، ہاں جی، ان کو زیر کر لیں بلیک گے، میل کر ہاں لیں گے، وہ پاسبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں نا، یہ انڈر گراؤنڈ ہے، یہ میر صاحب، کیا نام آپ نے بتایا، شوکت نواز میر، شوکت نواز میر، جو ان کا اصل فیس ہے، جی وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہے۔ یہ جو دوسرے خواجہ مہران، صاحب ہیں، یہ بھی انڈر گراؤنڈ ہے۔ اور یہ ایک دوسرے کو بتا یہ رہے ہیں کہ جب تک آپ ملیٹنسی نہیں کریں گے تو شاید آپ جیت نہیں سکتے۔ ملیٹنسی کے پی میں نہیں چل سکی، کہیں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں چل سکی۔ تو کشمیری تو ادروائز بہت پر امن لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی ان لوگوں کو اس طرح سے موقع نہیں دیں گے۔ انہوں نے ایک موقع، اپرچونٹی تھی جس کو ضائع کیا، بالکل صحیح فرمایا۔ تھینک یو سو مچ سر آپ کے آج کے تجزیے کے لیے، تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ ہم کل حاضر ہوں گے ایک نئے شو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔